بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں موصول والا سبق ہم نے 16واں پڑھ لیا تھا۔ اس کی تمرین نمبر 3، اس کا جز الف ہے، خالی جگہوں میں مناسب اسم موصول لگائیں۔ اس کا ہم نے آپ لوگ نہیں دیکھ دو تھے، ہم نے کچھ پڑھا تھا، ایک دفعہ پھر آپ سن لیں، پھر آسانی رہے گی۔ اس میں موصول خالی جگہ پہ لگانا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ دھیان رکھیں گے تو آسانی ہوگی کہ بعد میں جو آ رہا ہے نا صلہ فعل وغیرہ، اسے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسا صیغہ ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، اس کو دیکھ کے آپ موصول لگائیں، کیونکہ یہ قاعدہ تھا کہ موصول کے بعد جو صلہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ضمیر عائد ہوتی ہے جو موصول کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لیے آپ نے بعد والے ایک میں مثال آپ کو بتاتا ہوں، جو پہلی مثال ہے فاز الطلاب سعوا۔ اب یہ سعوا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، سعا سعا یا سعو، واو ہے نا آخر میں تیسرے سے، یہ جمع کا اور مذکر کا ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ پیچھے آپ نے جو اس میں موصول لگانا ہے وہ جمع کا اور مذکر کا لگانا ہے۔ الذین فاز الطلاب الذین سعوا، کامیاب ہوئے ایسے طلباء جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے محنت کی۔ الطلاب ترکیب میں فاز فعل ہے، الطلاب موصوف ہے، الذین اس میں موصول ہے، کتاب دیکھیں سعا فعل ہے، واو اس کا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر الطلاب موصوف کی صفت، مرکب توصیفی ہو کر فاز فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ۔ سمجھ گئے؟ آگے قاری صاحب آئے لگائیں، نصار تو کون سا لگے گا؟ ہاں اللہ بھی لگے گا، کیوں بلا؟ آگے جو صیغہ آ رہا ہے نا جا، وہ ہے صلہ، تو صلہ ہے صیغہ واحد مذکر کا، تو عام واحد مذکر کا اس میں موصول لگائیں گے، وہ ہے اللہ دی۔ نصرت الذی جاء، میں نے مدد کی اس کی جو آیا، الذی وہ جو، جاء آیا، میں نے اس کی مدد کی جو آگے چونکہ ید رسو آ رہا ہے نا صلہ اس نے بننا فعل، یہ بھی صیغہ واحد مذکر کا ہے، مضارع ہے، پہلا صیغہ ہے، لہذا اس سے پہلے جو اس میں موصول لگائیں گے وہ کون سا لگائیں گے؟ واحد اور مذکر، اور واحد مذکر وہ ہے الذی، وہ کیا ہے؟ الذی یدرس عالم، اس کی ترکیب آتی ہے کسی؟ اس میں موصول یدرس، نہیں یا فاعل عالم نہیں، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اگر عالم فاعل نکالیں گے تو پھر ضمیر ہی نہیں رہنی، صلے کے اندر جو ضمیر ہوتی موصول کی طرف لوٹتی وہ ہوگی نہیں۔ یدرس فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، عالم خبر ہے، مانا ہوگا الذی یدرس، وہ جو پڑھتا ہے عالم ہے، یا وہ جو درس دیتا ہے وہ عالم ہے۔ یہ موصول صلہ ہم پڑھ رہے ہیں، موصول پیچھے کچھ لکھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا آپ دیکھیں گے ادھر سے، اور یہ صلہ ایک جملہ ہوتا ہے، یہ خالی جگہ کے بعد عموماً صلہ لکھا ہوتا ہے تو وہ جملہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے موصول کے مطابق، یا خالی جگہوں پہ موصول لگانا ہے، اس کی آسانی سے پہچان یہ ہے کہ بعد میں جو خالی جگہ کے بعد جو فعل لکھا ہوا ہے نا یا جملہ، وہ آپ دیکھیں کیسا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، اس جیسا اس میں موصول یہ پیچھے لکھے ہوئے ان میں سے لگانا ہے۔ ایک مثال اور دیکھیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ الابنۃ، اللہ تی کیوں لگایا؟ اللہ تی ادھر ہے نا واحد مؤنث کا پہلا، اس میں موصول، انہوں نے یہاں پر یہ لگایا، بتائیں جی کیوں لگایا؟ کیوں لگایا؟ کیونکہ آگے جو فعل آ رہا ہے وہ ہے ذہبت، خالی جگہ والا دیکھیں کیا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب، چوتھا صیغہ، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت، یہ واحد ہے اور مؤنث ہے، اور اس نے بننا ہے صلہ، موصول کے بعد صلہ ہوتا ہے،
تو صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی موصول کے مطابق، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے ہیا. کون سی ہے؟ تو اب وہ چونکہ ہیا ضمیر ہے واحد اور مؤنث کی، لہذا ہم پیچھے اس میں موصول واحد اور مؤنث نکالیں گے. وہ کیا ہے؟ اللاتی، الابنۃ اللاتی ذهبت صالحۃ، ایسی بیٹی جو گئی نیک ہے. یہ موصول صلہ مل کے پیچھے الابنۃ موصول کی صفت ہو کر مبتدا اور ذالیۃ اس کی خبر ہے، فاعل نہیں ہے. فاعل ہم نے ہیا نکالا ہے، صالحۃ فاعل نہیں ہے. اگلی مثال ہے جی عبداللہ بھائی، قام الذین، کیوں آپ نے نکالا ہے؟ کیونکہ آگے جو صلہ بننا ہے وہ ہے ہم. ہم ہے جمع کی ضمیر، جمع مذکر، تو ہم اس میں موصول بھی جمع مذکر نکالیں گے. الذین، وہ جو پیچھے لکھے ہوئے ان میں جمع کیا ہے نا، جمع اور مذکر والا اللہ، وہ نکالیں گے. قام الذین هم صائمون. جی عبد المجید بھائی، یہاں تین پہلے سیدھا سمجھے پھر آپ کو سمجھ آنا ہے. یہ یا تین سیگا نہیں آپ صحیح سمجھ رہے. کون سا سیگا؟ چھٹا سیگا ہے، یہ چھٹا سیگا ہے. جمع مؤنث غائب، یاتی یاتیانی یاتونا تاتی تاتیانی یاتینا، چھٹا سیگا. سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ چھٹا ہے نا تو اب یہ ہوا، اس کا مطلب ہے جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث غائب. اب آپ ادھر سے اس میں موصول ڈھونڈے جو جمع اور مؤنث کا ہے، وہ ہے وہ آخری دو، اللاتی یا اللواتی، ان میں سے کوئی ایک ادھر خالی جگہ پر لگانا ہے. اللاتی یاتینا معلمات. آگے ہے جا حافظ القرآن. ہم دونوں کی کوشش کریں اگر کوئی سمجھیں تو. حافظہ، اس کو دیکھیں یہ کیسا ہے، تو اس کے مطابق مذکر ہے مؤنث ہے. اب آپ تسنیہ مذکر ادھر سے ڈھونڈ کے ادھر لگا دیں. اللہ دانی، اللہ دانی تسنیہ ہے اور مذکر ہے. اللہ جا اللہ دانی حافظہ القرآن، جنہوں نے قرآن یاد کیا. حافظہ تسنیہ کا صیغہ نا، حافظہ فعل، الف ضمیر مرفوع متصل فاعل، القرآن مفعول ہے. مفعول منصوب ہوتا ہے نا، یاد ہے کہ نہیں؟ فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں اور مفعول نہیں فاعل بھی ہوتا ہے لیکن خبر بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مرفوع ہے تو خبر اکثر بنے گا. اور کوئی صورت ہے نہیں. فاعل جب ضمیر ہے تو وہ مرفوع ہے تو وہ خبر ہی بننا ہے، کوئی اور سمجھ نہیں آ رہی. اس کے ساتھ کوئی اور ہوا تو پھر وہ اور صورت ہے. اس کا جذبہ یہ پڑھتے ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں موصول یا صلہ میں غلطی کی نشاندہی کریں. اس کو ذرا آپ ایک ایک بتاتے جائیں. کل ہم نے کیا تھا، اسی کو دہرا رہے ہیں. نصرت الذین فقیرون، صحیح کیا ہوگا؟ غلطی کیا ہے؟ نہیں اللہ دین ہے، جمع ہی ہے، وہ ٹھیک ہے. فقیرون سے پہلے ہم آنا ہے، پورا جملہ بنے گا، مبتدا خبر ہو کر صلہ بنے گا. ہم فقیرون. اللہ دانی قام حافظانی، اللہ دانی قاما، یہ تثنیہ ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے جو موصول ہے وہ تثنیہ ہے، تو آگے جو فعل ہے وہ جملہ وہ بھی پھر تثنیہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹے گی. جا اللہ دی ابوہا عالم، اللہ دی اس میں موصول واحد مذکر کا ہے تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے ابوہا میں وہ مؤنث کی ہے، اسے ہم مذکر کی بنا دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. ابوہ عالم. ناجات اللاتی اجتہدا، اجتہادت ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے اس میں موصول مؤنث ہے، واحد مؤنث، تو اجتہادہ مذکر ہے. یہ بھی اجتہادت واحد مؤنث ہوگا تو ہیا ضمیر اللاتی کے مطابق ہو جائے گی.
सामतिल लवाती मुताल्लिमातुन, अल मुताल्लिमात से पहले हुन्ना निकालेंगे ताकि वो ज़मीर पीछे लौटेगी इसमें मौसूल की तरफ और पूरा जुमला सिला बनेगा। अल बिनतान लदानी दाबता उख्ताया, अल्लाह दानी की जगह आएगा अल्लाह तानी, पीछे बिनतान है ना, अल्लाह तानी आगे दाबता उसके मुताबिक ही है। अकरमतुल्लज़ी जा गुलाम हा, गुलाम हु होना चाहिए क्योंकि ये हु ज़मीर ने लौटना है अल्लाह दी मौसूल की तरफ, तो हु ज़मीर इसके मुताबिक है। हु ज़मीर बात मुज़क्कर की है, अल्लाह दी भी बात मुज़क्कर है। अगर हा पढ़े तो ये ज़मीर बात मुन्नस की, जबकि पीछे इसमें मौसूल बात मुज़क्कर है, मुताबिकत नहीं रहेगी।